آج آپ کو ایک ایسے قصے کی طرف توجہ دلائیں گے جو یقیناً آپ نے پہلے سنا تو ہوگا، لیکن اس کی طرف اس زاویے سے آپ کی توجہ گئی نہیں ہوگی۔ اور جب چشم فلک نے دیکھا اور کائنات کی تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جب پوری دنیا تمام کے تمام مسلمان جشن فتح بیت المقدس منا رہی تھی، وہیں پر 40,000 کا وہ لشکر جس کے سامنے بڑے سے بڑے لشکر آئے، جس کو انہوں نے ڈھیر کر دیا، وہ اپنی محبوب کی یاد میں سسکیاں لے رہے تھے۔ اور قصہ یوں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے دروازے پہ پہنچے اور چابیاں ان کو حوالے کی گئی، تو جیسے ہی وہ داخل ہوئے کہ تمام کے تمام جانثاران مصطفیٰ اصحاب رسول کی یہ تڑپ تھی، یہ تمنا تھی کہ آج بیت المقدس سے وہی اذان گونجے جو مدینہ کی گلیوں میں گنبد خضرا سے گونجا کرتی تھی۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے امیر المومنین سے التجا کی کہ اے امیر المومنین، بلال سے کہیے کہ بیت المقدس کی پہلی اذان وہ خود دے، کیونکہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ تو حضرت امیر المومنین نے التجا لے کر تمام صحابہ کرام کی طرف سے وہ حضرت بلال کے پاس پہنچے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بخاری کی روایت فرماتے ہیں امیر المومنین سیدنا بلال، بلال ہمارے سردار ہیں، یا سیدنا بلال، اے بلال میرے خاطر نہیں بلکہ یہ جو 40,000 کا لشکر ہے اور وہ اپنی محبوب کی یاد تازہ کرتے ہوئے، اس کی تڑپ لیتے ہوئے وہ یہ التجا کر رہے ہیں کہ آج بیت المقدس کی پہلی اذان تم دو۔ تو ایک غلام اپنے آقا کی بات کو کیسے ٹالتا، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصیل پر چڑھے، اور جو ہی انہوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو وہ صرف اللہ اکبر کی اذان کی صدا نہ تھی، بلکہ سپہ سالار سے لے کر ادنیٰ سے سپاہی تک، امیر المومنین سے لے کر تمام کے تمام مسلمان اپنے گھٹنوں کو بل بیٹھ گئے اور انہوں نے گریہ زاری شروع کر دی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اذان، وہ اللہ اکبر کی صدا ان تمام صحابہ کرام کو، تمام جانثاروں کو، تمام اسیران مصطفیٰ کو وہ اس لمحے پہ لے گئی جب کہ گویا کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوا کرتے تھے۔ ان تمام صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ تڑپ اور وہ کیفیت طاری ہوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی، اور ان تمام کے تمام موجود جتنے بھی صحابہ کرام، جتنے بھی لشکر وہاں 40,000 کا موجود تھا، سب نے یہ محسوس کیا کہ گویا کہ حضور نبی آخر الزماں ان کے درمیان موجود ہے۔ اور جو یہ اعزاز حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ امیر المومنین وقت کا امیر حضرت بلال سے التجا کرتے ہیں، یہ کوئی دنیاوی منصب کی وجہ سے نہیں تھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر بڑے منصب کی وجہ سے کیا ہی کچھ نہیں ہوتا، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی حسب و نسب تھا، نہ ہی کوئی بہت زیادہ خوبصورت تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی عزت افزائی کی جاتی، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود اگر کسی کو مؤذن رسول کے لیے چنا تو حضرت سیدنا بلال کو چنا۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نبی اکرم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں گا تو میرے دائیں جانب ابو بکر ہوگا، بائیں جانب عمر ہوگا، اور میرے پاؤں کے نیچے سے بلال کو اٹھایا جائے گا، اور اس کے پاس سرخ اونٹنی ہوگی، اور ایز اے ڈرائیور وہ میرے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اعزاز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور یہ یہاں صرف ختم نہیں ہوتا بلکہ حضور آگے فرماتے ہیں کہ وہ چلے گا اور میدان محشر میں پہنچے گا، اور جیسے ہی محشر برپا ہو جائے گا تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر خود رب کائنات، خالق کائنات بلال سے کہے گا، اے بلال آج اذان دو، اور پھر وہ اذان دیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ منصب یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے حاصل ہوا، اور یہ وہ منصب ہے، اور یہ وہ عزت ہے، اور یہ وہ عطائی عزت ہے کہ جو برہتی دنیا تک کسی کو حاصل نہ ہوئی۔